بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 79 ہے، 79۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور بے شک آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل بہت سے رسول، وآتینا اور ہم نے دی عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے مدد کی ان کی بروح القدس روح قدس کے ذریعے۔ افکلما اور کیا جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس چیز کے ساتھ جو لا تہوا پسند نہیں کرتے انفسکم تمہارے جی استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا پس ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقا اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی نشانیاں دی اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر آیا جو تم کو پسند نہ تھے، تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کیا۔ اس آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب۔ دوسری بات، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ تیسری بات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی۔ چوتھی بات، روح القدس یعنی جبرائیل امین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ پانچویں بات، پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے۔ چھٹی بات، چنانچہ بعض نبیوں کو تم نے قتل کر تب تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ بزرگان تھی، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوئی ہیں، بلکہ نعمتوں کی بارش رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہیں ان میں متواتر پے در پے بکثرت انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، جن میں مشہور یہ ہیں حضرت یوشع، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ وغیرہ وغیرہ۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ اس قدر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات رہے، مگر بنی اسرائیل کی بری عادت یہ رہی کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی حکم لے کر آئے تو مکر جائے، مکر گئے۔ جب بھی کوئی لے کر ایسا حکم آتے پیغمبر جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تو وہ مکر جاتے تھے، غرور اور گھمنڈ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اس سے بھی زیادہ حد سے گزرے کہ بعض نے پیغمبروں کو قتل ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد صرف آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اور جو بنی اسماعیل میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت المقدس کے ایک گوشے میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے۔ یہ قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور یہ جو سن عیسوی
کہی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے منسوب ہے، جس کو عموماً انگریزی تاریخ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تعلق بنی اسرائیل کے معزز خاندان سے تھا، وہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کی پیکر تھی۔ 48 عیسوی میں حضرت مریم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تورات دی گئی، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ روح القدس سے مراد جن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعانت اور تائید کی گئی، وہ جبرائیل امین علیہ السلام۔ قدس اللہ تعالیٰ ہے، اور روح القدس جبرائیل امین، جس کے معنی ہیں اللہ کی روح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینات عطا کی گئی۔ بینات سے مراد معجزات ہے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، بیمار کو صحت دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بنی اسرائیل کا نبیوں کے ساتھ متکبرانہ سلوک جو اس آیت میں بتایا گیا، اس کے ذریعے امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ نبیوں کی عظمت و محبت دلوں میں پیدا کرے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا شیوا بنائیں۔ اس میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی ہے، کامیابی ہے، نجات ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے اور بہترین انجام۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات جیسے موسیٰ کتاب کا لفظ استعمال ہوا، مختلف جگہوں پر موجود ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 110 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 میں ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 49 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بینات کو جوڑے ہوئے لفظ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ، اور اسمہ المسیح عیسی ابن مریم ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں ہے إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اور روح القدس کا تذکرہ بھی قرآن کی مختلف آیات میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی مختلف جگہوں میں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 70 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 71 میں ہے، اور اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ہے، اور سورہ حج آیت نمبر 31 میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔